السلام علیکم، میرا نام ہدا ماجد ہے اور آپ ہیں اس وقت زویا علی شاہ کے دوسرے چینل فکشن فرینزی ناولز پر۔ عشق رومان شاہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 57 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مسٹر رومان شاہ، خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے۔ یہ ریئیکٹ بہت ضروری تھا۔ اگر یہ ریئیکٹ نہیں کرتی تو پریشانی کی بات ہوتی۔ ان کا دل اور دماغ ایک جگہ سٹل تھا، جو صرف آپ کی موجودگی چاہتا تھا۔ آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ آپ کو سامنے دیکھ کر بھی ریئیکٹ نہ کرتی تو پریشانی کی بات تھی، مگر انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر پھر سے یہ بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ وہ تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ اوور ٹینشن کی وجہ سے ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ویسے یہ بھی اچھی بات ہے کہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے۔ ڈائٹ کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ویکنس ہے۔ یہ بات میں پہلے ہی بہت بار مسٹر شاہ کو بتا چکی ہوں۔ میں نے دوا دے دی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ان کو ہوش آ جائے گا، اور جب وہ ہوش میں آئیں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس سے آگے تو آپ کو اپنی محبت سے ٹھیک کر ہی لے گی۔ اگر آپ کے چند لمحوں کی ملاقات نے اس کے 1 سال کے سکتے کو توڑ دیا ہے، تو جو ہم 1 سال میں نہیں کر سکے وہ آپ نے کچھ منٹوں میں کر دیا ہے۔ تو ان کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت تو آپ سے زیادہ کسی میں اور میں نہیں ہو سکتی تھی، ڈاکٹر کہتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ شامیر فون پر رومان شاہ کی واپسی کا بتا چکا تھا، اس لیے ڈاکٹر کے لیے رومان شاہ کو سامنے دیکھنا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اور ان کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ آپ وقت ان کے ساتھ گزاریں۔ ان کی نظریں صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، اور آپ کی موجودگی ان کے لیے دوا بھی ہے اور شفا بھی۔ انہیں اب دوائیوں سے کی نہیں، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے روم سے نکل گئی۔ شامیر ڈاکٹر کو چھوڑنے جا چکا تھا۔ بیٹا، آپ اس کے پاس رہو، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ شامیر کی والدہ اور والد دونوں ہی مسکراتے ہوئے روم سے نکل گئے۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کی بیٹی بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور اب وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سب کی مسکراتی نظروں کو دیکھ کر رومان شاہ تھوڑا سا شرماتے ہوئے نظریں چرا گیا تھا۔ میرب کے علاوہ سب کے سامنے فطرتاً وہ تھوڑا شرم و حیا والا تھا۔ بھائی، آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ میٹھا نے اپنے بھائی کی شرم سے لال ہوتے دیکھتے پوچھا۔ نہیں میرا بچہ، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ کھانا تو ہم اپنی پیاری بہن کے ہاتھ کا ضرور کھائیں گے، مگر ابھی میرا بچہ آرام کرے۔ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ۔ وہ مسکراتے ہوئے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے پرسکون سی ہو کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ آج سب کو لگ رہا تھا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ میرب سو رہی تھی۔ رومان شاہ اس کے قریب تکیے پر ایک کوہنی ٹکائے ہوئے لیٹا تھا۔ اس کا ایک بازو تکیے پر ٹکا ہوا تھا اور دوسرا اس کے اوپر سے گزارتے ہوئے اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھامے ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے محبت چھلکتے ہوئے میرب کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ پاکیزہ محبت کی دونوں کے درمیان خوشبو بن کر روم کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے وقت کی دھڑکن بھی تھم گئی تھی۔ رومان شاہ کی محبت سے پیاسی نظریں میرب کے نرم چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اپنی جانشاہ کو اپنے قریب محسوس کرتے رومان شاہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل دیواریں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ وہ اس لمحے کی گہرائی میں گم تھا۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے میرب کے سر کے قریب کیے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ ایسے میرب کو دیکھ رہا تھا جیسے سالوں سے پیاسا شخص پانی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایسا دیوانہ جس نے سالوں بعد اپنے محبوب کو دیکھا ہو۔ اس کی نگاہوں کی تپش میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کی کمزور سے وجود کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کی اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے سینے سے لگا کر اس کے ساتھ ہی نرمی سے لٹا گیا تھا۔ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے لبوں سے نرمی کو چوم رہا تھا۔ چہرہ اس کے چہرے پر جھکائے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کچھ دیر آنکھیں بند کیے ہوئے ایک جگہ پر لب رکھے پرسکون سا ہو کر رکا ہوا تھا۔ بھاری ہاتھ اس کے مخملی گورے گالوں پر رب کرتے ہوئے اس نرمی سے جلد کے لمس کو خود میں سموئے جا رہا تھا۔ اس وقت رومان شاہ کے اپنے گزرے سال کے زخم کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اس کی دنیا میں میرب کے وجود میں سمٹ آئی تھی۔ وہ اپنی سانسوں کو روکے اس کی سانسوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے پرسکون ہو رہا تھا۔ وہ میرب کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے لبوں سے لگا کر چوم رہا تھا۔ کنی آسانی دے نال تو کہہ دیتا ہے کہ میں تیرے نال پیار نہیں کرتا۔ جے کوئی ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸੁਣ ਸਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ। ਮੇਰਾ ਕਲਾ ਸਾ ਇਸ
कल दी गवाही देवेगा। ਰੁਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, तेरे मिलन तो बाद इश्क का मतलब भी बदल गया है। इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए, सरगोशियों में मोहब्बत भरे अल्फाज बोलते हुए, अपने दिल की दास्तान को खुद को ही सुनाते हुए इसके वजूद की खुशबू को खुद में उतार रहा था। इसको मजबूत बाहों में भरते हुए अपने सीने में छुपाकर ऐसे लेटा हुआ था कि जैसे कोई कीमती चीज को बरसों बाद मिल जाने पर खुश होकर इसे खुद में महफूज किए हुए हो। मीरब को अपनी बाहों के हिसार में लिए हुए इसके अंदर सुकून ही सुकून था, ऐसा सुकून जिसे इसने पिछले 1 साल से महसूस तक नहीं किया था। मीरब दवाई के ज़ेरे असर गहरी नींद में थी। रुमान शाह इसकी खुशबू को महसूस करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ लेटा हुआ सिर्फ इसकी कुर्बत को महसूस कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता नींद की देवी इस पर मेहरबान होने लगी। इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए जाने शाह को अपनी बाहों के हिसार में लिए नींद की वादियों में गुम होता चला गया। आज रुमान शाह सुकून से सोया था क्योंकि इसकी दस्तरस में इसकी जान थी। तरस गया था वैसी पुरसुकून नींद के लिए। इसकी जान, इसका इश्क, इसकी मोहब्बत इसके करीब थी। बेकरारियों को सुकून नसीब हो चुका था। क्या दिलकश मंजर हुआ! इसमें मोहब्बत की खुशबू रची हुई थी, हर सो इश्क की रोशनी फैलने लगी थी। अगर आशिक हो तो रुमान शाह जैसा, और अगर महबूबा हो तो मीरब जैसी। इनकी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल दास्तान थी जिसमें दिलों की धड़कनें एक ही ताल में बजती थीं। इनके मिल जाने पर जमीन और आसमान खुश थे, चांद सितारे खुश थे, खुशियां फिजाओं में रक्स कर रही थी। एक शहजादा जो अपनी मोहब्बत के लिए अपने आप को माया जाल से लेकर आया था। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दुनिया के एक खूबसूरत ख्वाब में बदल गई है। इस वक्त बेख्तियार दिल से ये दुआ निकल रही थी कि इनको किसी की नजर ना लगे, इनकी खुशियां हमेशा इनकी मुंतजर रहें। मीरब गहरी नींद में थी लेकिन इसके दिमाग में ख्यालात का हजूम जारी था। दवा के ज़ेरे असर वो तो सो ही रही थी मगर इसका दिमाग जाग रहा था। रोमान शाह का आना भी ख्वाब महसूस हो रहा था, कभी हकीकत। दवा का असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा था। दोनों एक दूसरे की कुर्बत में ऐसे सोए कि दोपहर 12 बजे तक बेदार ना हुए। कमरे में हल्की धूप पर्दों से झांक रही थी और हर चीज खामोशी में डूबी हुई थी। इनकी आंख शायद अभी भी ना खुलती मगर बच्चों के दरवाजा खटखटाने पर दोनों नींद से जाग गए। बच्चों को मालूम हो चुका था कि इनका बाबा वापस आ चुका है और इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। दूसरी तरफ अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान रोमान शाह के लाडले भांजे भी ये जानकर बेहद खुश थे कि इनके प्यारे मामू जान वापस आ चुके हैं। बच्चों को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। वो मुसलसल दरवाजा खटखटाकर इन्हें जगा रहे थे। मेरा शामीर और मीरब की मामा इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी मगर बच्चे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जानशाह, इजाजत दीजिए, जरा हम अपने बच्चों से मिल लें। रोमान शाह की मोहब्बत भरी आवाज में मीरब को पूरी तरह से नींद से जगाया। वो एक झटके से आंखें खोलकर रोमान शाह के चेहरे की जानिब देखने लगी। नींद में कब वो करवट लेकर इसके सीने पर सर रख के सो गई, ये सब खुद भी याद नहीं था। दोनों को मालूम ही नहीं था कि नींद के आलम में वो एक दूसरे की कुर्बत को किस तरह से महसूस कर रहे थे। इस वक्त दोनों एक दूसरे से मोहब्बत के हिसार में लिपटे हुए थे। मंजर बेहद दिलकश और पुरसुकून था। रोमान शाह का दिल तो चाह ही नहीं रहा था कि वो अपनी जानिशाह से दूर हो मगर मजबूरी ये थी कि इनकी लाडली औलाद बाहर खड़ी मंतजर थी और जाना जरूरी था। दूसरी तरफ मीरब अभी तक हैरत और खुशी से मिले जुले जज्बात में गुम थी। मेरी जान, प्लीज मुझे उठने दो क्योंकि तुम्हारी इतना करीब होकर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दूर हो सकूं। प्लीज अपने शाह पर रहम खाओ। रोमान शाह ने मुस्कुराते हुए शरारती नजरों से देखते हुए कहा। मीरब की हैरत और खुशी को देखते हुए रोमान शाह ने अपने भारी हाथ से नरमी से इसके मखमली गाल को सहलाते हुए मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा। बाबा प्लीज दरवाजा खोलें। ये रायम की आवाज थी जिसमें अपने बाबा को मिलने की बहुत तड़प थी। मीरब अपने रायम की आवाज सुनकर रोमान शाह से दूर तो हो गई मगर उसके चेहरे पर हैरत ज़दा तासुरात अब भी बरकरार थे। रोमान शाह मुस्कुराते हुए इसे देखते हुए बेड से उतरा और रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर सब बच्चे खड़े थे। जैसे ही रायम ने अपने बाबा को देखा वो खुशी से उछलकर इसके सीने से जा लगा। इसने अपने दोनों बाजू अपने बाबा की कमर के गिर्द लपेट लिए और इनसे चिमट गया। ये लम्हा इंतहाई खूबसूरत जज्बाती था। रोमान शाह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और रायन को अपने सीने से लगाकर उसके मासूम और अफसरदा चेहरे को चूमते हुए बाप होने के जज्बातों को सुकून पहुंचा रहा था। बहुत तड़पा था रोमान शाह इस 1 साल में अपने बच्चों और घर वालों के लिए। मर्द था इसलिए लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। बाबा आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? सब कहते थे कि आप अल्लाह के पास चले गए हैं और सब कहते थे आप कभी वापस नहीं आएंगे। अब आप वापस आ गए हैं। थैंक यू बाबा, वापस आ गए हैं। अब तो कहीं नहीं जाएंगे ना? रायन मासूमियत से एक के बाद एक सवाल करता जा रहा था।
اس کے سوالوں میں وہ تڑپ تھی جو ایک بیٹے نے اپنے باپ سے دور رہ کر محسوس کی تھی۔ رومان شاہ نے پیار سے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی اداس آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں میرا بچہ، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں ہمیشہ تم سب کے پاس رہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شاہ اپنی باہوں کے گھیرے کو مزید تنگ کرتے ہوئے اسے پیار سے گلے لگائے ہوئے تھا۔ ماموں، ہم نے بھی آپ کو بہت مس کیا، ہم سے بھی مل لیں۔ عبداللہ اور عبد الرحمن رائم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے ماموں کے گلے سے لپٹ گئے تھے۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا میری جان۔ رومان شاہ نے اپنے بازو پھیلا کر دونوں بھانجوں کو گلے لگایا اور ان کے چہروں کو باری باری چومتے ہوئے مسکرا دیا۔ ماموں، اب آپ کہیں جائیں گے تو نہیں نا؟ عبداللہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ نہیں میرا بچہ، کبھی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تم سب کے ساتھ رہوں گا۔ رومان شاہ نے دونوں بھانجوں کے گال کھینچتے ہوئے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ منظر بہت دلکش تھا اور خوبصورت تھا۔ میرت دروازے کے قریب کھڑی تھی اور ایک ٹکٹکی باندھے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب تک اپنی خوشی اور حیرت کے جذبات پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ بابا، میں نے بھی آپ کو مس کیا تھا۔ یہ آیت کی آواز تھی، بڑی معصوم، بڑی میٹھی اور پیاری۔ میرا بچہ، بابا نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ رومان شاہ نے سب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے لائٹ پرپل فراک میں ملبوس سیم لیگی پہنے اپنی پیاری بیٹی کی طرف دیکھا۔ رومان شاہ نے اپنے بازو پھیلائے اور آیت کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے باپ کا شفقت بھرا لمس محسوس کرایا۔ میرے بچے نے مجھے بہت مس کیا تھا، اور دیکھو بابا واپس آ گئے ہیں نا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بابا، میں نے آپ کے لیے بہت سی دعائیں کی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے بابا واپس آ جائیں۔ آیت بولتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ بار بار رومان شاہ کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر شاید اپنے باپ کو حقیقت میں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور باپ سے مل جانے کی خوشی نمایاں تھی۔ دیکھو میری پیاری بیٹی نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس واپس بھیج دیا۔ رومان شاہ نے ایک بار پھر بڑی شفقت سے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بے اختیار سب کے دلوں میں ایک ہی دعا تھی، اے خدا ان خوشیوں کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے، اے اللہ ان خوشیوں کو ہمیشہ قائم رکھنا۔ یہ دعا سب کے دلوں میں تھی، مگر ہر کوئی اپنے انداز میں جیسے یہ لمحے کی نئی امید اور روشنی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ غم کے سایہ بجھ چکے تھے، ہر دل میں خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی اور ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ یہ لمحہ نہ صرف محبت اور سکون کا تھا بلکہ ایک نئے آغاز کا تھا جہاں خوشیوں کا دور دورہ تھا۔ مرحا پلیز تم رومان شاہ کے سامنے ایسا تلخ رویہ مت رکھنا، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں نہ ایسا رویہ رکھوں بھائی کے سامنے؟ بھائی کو بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ ان کے جانے کے بعد کیا کچھ ہوا ہے، اور اب آپ کے ساتھ رہنا میری مجبوری نہیں ہے، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ شاہ میر کو مرحا کے جانے والی بات سن کر شدید غصہ آیا۔ اس نے مرحا کے بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے سرخ انگاروں جیسی آنکھوں سے گھورا۔ مرحا کے جانے کی بات سن کر شاہ میر کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کلیجے سے اس کا دل کھینچ کر نکال لیا ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ رومان بھائی واپس آ چکے ہیں، اب میرا مائکہ ایک بار پھر سے زندہ اور صحیح سلامت ہو چکا ہے۔ میں بھائی کے گھر چلی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جانے کی بات کر رہی تھی، بغیر یہ سمجھے کہ اس وقت شاہ میر کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس کے الفاظوں نے شاہ میر کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اگر تمہارے منہ سے دوبارہ جانے کی بات نکلی تو یاد رکھو، میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ شاہ میر کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اس اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب کیے ہوئے تھا۔ اس کا تلخ لہجہ اور آنکھوں میں شدید غصہ دیکھ کر مرحا ایک بار کے لیے کانپ گئی تھی۔ پلیز میر، میرا ہاتھ مت چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مرحا اپنے کلائی چھڑواتے ہوئے دبی آواز میں چلائی تھی۔ درد تو مجھے بھی ہوتا ہے، مگر میرے درد کی تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے میں تمہارا درد محسوس کرتا ہوں اور تم میرے درد کو اگنور کرتی ہو، اور اسے مزید کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر چکا تھا۔ تمہاری بے رخی، تمہاری تلخ الفاظ، تمہارا مجھے نظر انداز کرنا، یہ سب میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی گرفت نرم کی اور گہری سانس لیتے ہوئے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ پلیز میرا اور رومان کا رشتہ خراب مت کرو، وہ بہت کڑے وقت سے گزر کر آیا ہے، میں اسے مزید کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ شامی کا لہجہ سخت تھا، لیکن اس کے الفاظوں میں محبت اور فکر نمایاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اور تھر تھراتے ہاتھ اس کے دل کی بے چینی کو ظاہر کر رہے تھے، اور چاہے جتنا بھی غصے میں تھا، مگر اس کے چہرے اور آنکھوں سے جذبات کی گہرائی اور محبت صاف جھلک رہی تھی، جو مرحا کو اپنی جگہ ساکت کر گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رومان شاہ جو ایک ضروری کال کرنے کے لیے باہر آیا تھا، گارڈن کے قریب کھڑے ہوتے شاہ میر اور مرحا کو آپس میں الجھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
دونوں نے شاید رومان شاہ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن رومان شاہ ان کے تلخ جملے سن چکا تھا۔ وہ تجسس بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ رومان شاہ شامیر کی محبت سے ناواقف نہیں تھا، وہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ اس کی بہن سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اس وقت دونوں کے انداز میں کچھ ایسا تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ رومان شاہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو ان کے درمیان اس طرح کی تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے الجھنے پر مجبور ہو گئے۔ رومان شاہ کو دیکھ کر شامیر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اپنے تاثرات کو قابو میں رکھے، مگر مرحا کی جانب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں تھا۔ شاید مرحا خود چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کو سب کچھ پتا چلے۔ رومان شاہ نے مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم دونوں کے درمیان یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا لہجہ بھاری، مضبوط اور روبدار تھا، جو سامنے والے کو ایک لمحے کے لیے ہلا کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے رومان، بس یہ گھریلو پرابلم ہے، شاہمین نے نارمل انداز میں کہا۔ اے سی پی، کیا تم مجھے بچہ سمجھتے ہو کہ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا؟ تم جس انداز میں مرحا سے بات کر رہے تھے یہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ رومان شاہ کے اندر کا بھائی غصے میں تھا، کیونکہ اس نے شاہمیر کا تلخ لہجہ اور رویہ بخوبی محسوس کیا تھا۔ شاہمیر، رومان ایسا کچھ نہیں ہے، رومان ایسا کچھ نہیں ہے، ٹینشن نہ لو۔ مرحا، بھائی ایسا بہت کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے تھے۔ مرحا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رومان شاہ کا دل تڑپ گیا تھا۔ اب تو وہ سچ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی کہ رومان شاہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، اور مرحا کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا رومان شاہ کے لیے باعث تکلیف تھا۔ مرحا، خاموش ہو جاؤ، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، ہم خود سلجھا لیں گے، شاہمین نے لفظوں کو چباتے ہوئے چلایا۔ کوئی ایسا پرسنل میٹر نہیں ہے جو ساری دنیا جانتی ہے، اس بات کو جاننے کا بھائی کو پورا حق ہے۔ مرحا کا انداز کافی تلخ تھا۔ رومان شاہ حیران نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کا ایسا رویہ رومان شاہ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بات کافی بڑی ہے۔ رومان شاہ بے حد ظہیر اور عقل مند شخص تھا، جو لمحوں سے سامنے والے کی پوری بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مرحا بیٹا، جو بھی بات ہے وہ میں ضرور جاننا چاہوں گا، جس کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان اتنی تلخیاں ہیں، مگر جس انداز سے تم اپنے شوہر سے بات کر رہی ہو یہ انداز بالکل نامناسب ہے۔ ہم نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی۔ وہ رومان شاہ تھا اصولوں پر قائم رہنے والا، جو رول سے اس کی اپنی بیوی کے لیے تھے، وہ رولز بہن پر بھی لاگو ہوتے تھے۔ رومان شاہ کی آواز میں غصے کی شدت اتنی تھی کہ مرحا نے فوراً اپنی نظریں چکا لی۔ سوری بھائی، مگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے جانے کے بعد کیا کیا ہوا تھا۔ وہ نرم آواز میں نظریں جھکائے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آواز میں دکھ اور بے بسی کی جھلک تھی۔ وہ خود بھی یہ سب بتا کر خود کو سکون دینا چاہتی تھی۔ وہ بدتمیز نہیں تھی، مگر شامیر کے سامنے اس کی محبت اسے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عورت فطرتاً ایسی ہوتی ہے کہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنے شوہر کی محبت میں کسی کے ساتھ شراکت برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ مرحا کو غلط نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بے شک شامیر نے اسے اتنی محبت دی تھی کہ جب اس کی محبت میں بے وفائی کا عنصر مرحا کو نظر آیا تو وہ برداشت نہیں کر سکی، اور پچھلے 1 سال سے وہ بے بس تھی۔ کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی کندھا نہیں تھا جس پر سر رکھ کر آنسو بہا کر اپنا درد بیان کرتی۔ آج اپنے بھائی کے سامنے وہ اپنا درد بیان کرنا چاہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ شامیر نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس سے پہلے کہ مرحا اپنی بات اپنے تک پہنچا پاتی، ٹی وی لاؤنج سے عبداللہ اور عبد الرحمان کے جھگڑے اور چلانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ اس وجہ سے مرحا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر اندر جانا پڑا تھا، کیونکہ اس کے بیٹے کب کیا کر دیں کچھ پتا نہیں چلتا تھا۔ وہ خود کو چوٹ بھی پہنچا سکتے تھے۔ شامیر نظر جھکائے ہوئے وہیں پر کھڑا تھا۔ رومان شاہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے سوالیہ نظروں سے شامیر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اے سی پی، بتانا پسند کرو گے کہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم اپنی بیوی کی بدتمیزی برداشت کر رہے ہو؟ محبت ایک جگہ مگر بیوی کی بدتمیزی ایک طرف۔ رومان شاہ کا لہجہ سرد اور سخت تھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ہر لفظ میں ایک تنبیہ چھپی ہوئی تھی۔ وہ شامیر سے جواب چاہتا تھا، مگر اس کے انداز میں اس کی محبت اور مہائی ہونے کا احساس بھی چھپا ہوا تھا۔ رومان شاہ، بہت کچھ ہوا ہے، تمہارے جانے کے بعد کس درد کو بیان کروں، کہاں سے شروع کروں؟ شامیر نے ایک نظر اٹھا کر رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ اس کی نظر میں اتنا درد تھا کہ رومان شاہ کو اس کی سچائی اس کی آنکھوں میں نظر آ چکی تھی، کیونکہ رومان شاہ شامیر کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ شامیر ایک مضبوط فطرت کا مالک تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک ٹوٹا ہوا انسان نظر آ رہا تھا۔ رومان شاہ نے ایک قدم آگے بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور بھائیوں والا حوصلہ اور احساس دلایا۔ حوصلہ کر یار، مصیبتیں مرداں تے آندھی ہیں،
او مرد کی جڑا مصیبتاں کولوں ڈر جاوے، دونوں مل گئے آ تے مصیبتاں دا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ حوصلہ کرو یار، مصیبت مردوں پر ہی آتی ہے، وہ مرد ہی کیا جو مصیبتوں سے ڈر جائے۔ دونوں مل گئے ہیں، ڈٹ کر مصیبتوں کا مقابلہ کریں گے۔ رومان شاہ کی بات سن کر شاہ میر نے گہری سانس لی تھی۔ رومان، سب کچھ خراب ہو چکا ہے، کن کن مصیبتوں کا سامنا کریں گے؟ ٹوٹ چکا ہوں یار، تیرے ایسپی کو دشمنوں نے ختم کر دیا ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے دل برداشتہ لہجے میں بولا تھا۔ ختم ہوں تیرے دشمن؟ کیوں ہمت ہار گیا ہے یار؟ رومان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سختی دکھا کر اسے ہمت دلائی تھی۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا، جیسے وہ شاہ میر کو بتا رہا ہو کہ مشکلات صرف عارضی ہیں اور وہ ہر حال میں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو چل میرے ساتھ اور بتا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم دونوں کے بیچ میں جو تم اس قدر ٹوٹ گئے ہو۔ تو ACP شاہ میر ملک ہے یار، جس سے مجرم تھر تھر کانپتا ہے، تو اس طرح ہار گیا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے تجھ پر۔ رومان شاہ نے شاہ میر کا ہاتھ ایک بھائی کی طرح مضبوطی سے تھامتے ہوئے اسے گھر کے اندر شاہ میر کے روم میں لے آیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے شاہ میر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر آرام سے اس کے دل کی بات جاننے کے لیے خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شاہ میر بات خود شروع کرے، مگر وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ شاید اس میں ہمت نہیں تھی بات شروع کرنے کی، یا پھر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ یار، تجھے مجھ سے بات کرنے میں اتنی ہچکچاہٹ کس لیے ہے؟ یار، ایسا کیا ہے جو تم مجھے نہیں بتا سکتے؟ رومان شاہ نے اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال سمجھتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر شاہ میر کے دل میں ایسا کیا ہے جو بتانے میں اس کی ہمت نہیں ہے۔ رومان شاہ، مجھے نہیں پتا تم ساری حقیقت جان کر مجھے صحیح سمجھو گے یا غلط، اس لیے ہمت نہیں ہو رہی تمہیں کچھ بتانے کی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ حد ہے ACP، تو مجھے نہیں جانتا۔ ایک بات ذہن میں رکھ، تجھے مجھ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ اگر میرا غلط ہے تو میں اسے غلط ہی کہوں گا، اگر تم غلط ہو تو پھر تم لاکھ دلیلیں دو، تب بھی تم صحیح ثابت نہیں ہو سکتے۔ رومان شاہ نے روبدار بھاری آواز پہ کہا تھا۔ رومان، یہ سنو، اس کے بعد تمہیں سب سمجھا دوں گا۔ شاہ میر نے ایک وائس میسج پلے کیا جو رومان شاہ کے نمبر سے شاہ میر کو آیا تھا۔ شاید یہ وائس میسج تھا جو رومان شاہ نے آخری لمحات میں شاہ میر کو بھیجا تھا، جب دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ وائس میسج پر رومان شاہ کی گھبرائی ہوئی آواز اور اطراف میں گولیوں کی گونج تھی۔ شاہ میر، میری جان کو خطرہ ہے۔ میں نے میرب اور بچوں کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے، مگر مجھے نہیں پتا وہ کب تک محفوظ رہیں گے۔ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے یہ حملہ سلطان نے کروایا ہے، مگر غداری کہاں سے ہو رہی ہے یہ میں نہیں جانتا۔ یہ حملہ فل پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے۔ تو میں ہر حال میں میرب اور بچوں تک پہنچنا ہوگا۔ اگر زندہ رہا تو اپنی آخری سانس تک ان کی حفاظت کروں گا، اگر نہ کر سکا تو مجھے معاف کر دینا پلیز۔ جلد از جلد ان تک پہنچ جاؤں، میرب کو سنبھال لینا۔ اگر میں نہ رہا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ میں اسے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، مجھے اپنے بچنے کی زیادہ امید نہیں ہے۔ شاہ میر، میرے بچوں کو اور میری مرحا کو سنبھال لینا۔ مرحا میرا بچہ ہے، میرے جانے پر وہ بکھر جائے گی، اسے سمیٹ لینا۔ وہ نادان ہے، تم سمجھدار ہو، اسے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری خاطر اسے معاف کر دینا۔ میرے رائم کو اپنے جیسا مضبوط بنانا، اس میں تمہارا عکس نظر آنا چاہیے۔ اس کو میرب اور آیت کی حفاظت کرنے والا بنانا۔ آیت میری چھوٹی سی بیٹی ہے، بیٹی بھی ہے جو خدا نے ہماری جھولی میں ڈالی ہے۔ اس کی حفاظت ایسے کرنا جیسے تم نے میری میرب کی ہے۔ شاہ میر، مجھے یاد نہیں کہ کب سے میرے دل نے تمہیں اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دیا۔ آج ایک بھائی اپنی ذمہ داریاں تمہیں سونپ کر جا رہا ہے، قدم بڑھاؤ اور ان تک پہنچ جاؤ۔ وائس میسج ختم ہو چکا تھا۔ رومان شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی وقت کی یادوں میں چلا گیا تھا جب اس نے یہ میسج بھیجا تھا۔ وہ لمحہ بہت ہی تکلیف دے جب اس نے شاہ میر کو یہ میسج کیا تھا۔ وہ دشمنوں سے بچتے ہوئے ایک دیوار کی آڑ میں کھڑے ہو کر دل کی گہرائیوں سے الوداع کہتے ہوئے اپنے بھائی کو یہ پیغام دے رہا تھا۔ اس لمحے میں رومان شاہ نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ زندہ نہیں بچے گا۔ سچ کہتے ہیں کسی کے چاہنے اور ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جس رومان شاہ نے 1 سال پہلے ہار مان لی تھی، تسلیم کر لیا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر خدا کو رومان شاہ اور میرب کا ساتھ منظور تھا۔ رومان شاہ کے لیے خوشیاں منتظر تھی، وہ اپنوں کے پاس لوٹ آیا تھا، اس کی تقدیر نے ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔ یاد ہے شاہ میر، اس لمحے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ شکر ہے خدا کا کہ تم بروقت پہنچ گئے اور تم نے میری عزت اور میرے بچوں کو محفوظ کر لیا، ورنہ رومان شاہ مر کر بھی تڑپتا رہتا۔ دشمن میرب کی صورت میں ہی تو مجھے کمزور کرنا چاہتے تھے، شکر ہے خدا کا کہ اس نے دشمنوں کو اپنے مقصد میں ناکام کر دیا۔ رومان شاہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اندر کی گھبراہٹ کو ختم کر رہا تھا جو اس نے 1 سال پہلے فیس کیا تھا، وہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں تمہیں یہ وائس میسج سنا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا رومان، اس کے میسج کے ساتھ اور بھی بہت کچھ جڑا ہوا ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ رومان شاہ کو پریشان دیکھ کر شاہ میر نے اس کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے
اسے باہر لانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ اس وقت ڈوبا ہوا تھا۔ بتاؤ شامیر، میں سن رہا ہوں اور میں پریشان نہیں ہوں۔ جو گزر گیا اس کو یاد رکھنا رومانچا کی فطرت میں نہیں ہے، جو ہے اس کو سنبھالنا اور اس کو سنوارنا ایک مرد کو شوبہ بھی دیتا ہے اور مضبوط بھی بناتا ہے، اور تمہارے لیے بھی یہی رائے ہے۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جما کر اپنے خاص انداز میں بیٹھ کر شامیر کی بات کو پوری طرح سے سن کر سمجھنے کے لیے تیار تھا۔ رومان مجھے برباد کرنے کے لیے دشمنوں نے خاص مہرے کا استعمال کیا تھا جس کا نام ایجنٹ عائشہ تیمور تھا، اور جب آئی تو مجھے لگا کہ وہ کسی خاص مقصد کے ساتھ آئی ہے، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی تہہ تک پہنچ پاتا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ شامیر ماضی کے پنوں کو پلٹتے ہوئے اسے اس وقت میں لے گیا تھا جب وہ مرحا کے ساتھ اسپتال واپس آیا تھا، جب خدا نے ان کو اولاد کی خوشی سے ایک بار پھر سے نصیب کروائی تھی۔ مرحا کو چھوڑ کر وہ گھر سے عائشہ کو ملنے کے لیے ہی نکلا تھا۔ شامیر کے ذہن میں عائشہ کے ملنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مرحا کے شک کو ختم کرے، لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ عائشہ سے ملنے کے لیے اس کے ہوٹل پہنچا تھا بغیر یہ جاننے کہ اس کا یہ ایک قدم بھی بھیانک کھیل کا آغاز بننے جا رہا ہے۔ وہ تو اپنی مرحا کے دماغ سے وہ سارے شک ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے یہ پیدا ہو چکے تھے۔ شامیر نے گہری سانس لیتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ میرے لیے سب سے بڑی بے وقوفی کا وہ دن تھا جب میں نے عائشہ سے حقیقت جاننے کے لیے اس کے ہوٹل میں قدم رکھا۔ مجھے لگا کہ اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا جس کو میں اس کے منہ سے اگلوا لوں گا، لیکن وہ میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ شاید اس کا ازالہ میری پوری زندگی میں بھی نہ ہو سکے۔ جیسے ہی میں روم کے اندر داخل ہوا، عائشہ نے فوراً میرے چہرے پر نشہ آور سپرے کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ہوش آیا تو میری حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی اور میرے دماغ پر ایک بھاری پن تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ روم میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسی وقت میرا موبائل بجا اور تمہارا وائس میسج آیا۔ جب میں نے سنا تو میرے حواس برخاست ہو گئے۔ میں فوراً ایئرپورٹ پہنچا اور ترکی جانے کے لیے ایک پرائیویٹ پلینز پر سوار ہو گیا جہاں تم نے آخری لوکیشن سینڈ کی تھی۔ میں سیدھا وہاں پہنچا۔ میں نے بار بار مرحا کو فون کیا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ حالات اس قدر نازک تھے کہ میں نے مرحا سے رابطہ نہیں کر سکا۔ قانونی کارروائی میں مصروف ہونے کے باوجود میں بار بار مرحا کا فون ٹرائی کرتا رہا مگر مرحا سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ میرب کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھی مگر بظاہر بالکل خاموش اور چپ ہو چکی تھی۔ بچے تمہارے بغیر رو رہے تھے۔ سب کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں سب کو سنبھالتے ہوئے ان کو پاکستان لے آیا تھا۔ پاکستان واپس آ کر مجھے پتا چلا کہ سوشل میڈیا پر میری ایڈیٹنگ کی ہوئی ویڈیو ڈال دی گئی ہے۔ اس ویڈیو نے مرحا کی زندگی کو بہت متاثر کیا۔ بابا اور ماما کی حالت بہت خراب تھی اور وہ لوگ مختلف سوالات پوچھ رہے تھے۔ میری جاب بھی چلی گئی تھی اور مرحا مجھ سے دور ہو گئی۔ حالات میرے خلاف تھے اور میں مرحا کو غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر چیز میرے خلاف گواہی دے رہی تھی۔ ایک بیوی کے طور پر اگر مرحا مجھے غلط سمجھتی تھی تو اس کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہ ایک سال میں نے کیسے گزارا ہے میں اس درد کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ شاید اگر مرحا مجھ پر یقین کر لیتی تو میں اتنا کمزور نہ پڑتا۔ مجھے دنیا والوں کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مرحا کی سوچ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ شامیر کی آواز میں گہرے دکھ اور پچھتاوے کی جھلک تھی۔ اور پھر یہاں آ کر میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکا۔ اس ایک سال میں میں ایک اندھیرے راستے پر چل رہا ہوں جہاں سے مجھے کوئی منزل نظر نہیں آ رہی اور یار تو بھی تو نہیں تھا میرے ساتھ جس کے ساتھ مل کر میں اس مشکل گھڑی سے نکل سکتا۔ شامیر کی آواز میں مایوسی اور تنہائی کا عجیب سا درد تھا جیسے وہ خود کو کسی بےکس مقام پر محسوس کر رہا ہو جہاں سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ رومانچا نے گہری سانس لیتے ہوئے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی تھی جیسے وہ اپنے اندر کے تمام مایوسی اور غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموش رہا، پھر اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ تیرے اندر سے ہر درد اب باہر آ چکا ہے۔ تم نے اپنے بھائی کو، اپنے یار کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب پوری طرح سے ریلیکس ہو جاؤ۔ کچھ نہیں ہوا جس کا ہم حل نہ نکال سکے۔ سب کچھ ٹھیک ہوگا اور ہم مل کر سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، سمجھا؟ رومانچا نے اپنا بھاری ہاتھ شامیر کے مضبوط ہاتھ پر رکھتے ہوئے اسے ہمت دی۔ شامیر نے رومانچا کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا۔ رومانچا اسے وہی ہمت تو دے رہا تھا جیسے ایک سال سے نہیں ملی تھی۔ ایک سانس لے کر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ دے کر ایک بار پھر سے رومانچا نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک بات تو میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ دشمنوں کی سازش تھی۔ ایک طرف تمہیں جال میں پھنسایا اور دوسری طرف مجھ پر حملہ کروایا۔ دشمن اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ توڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایک بھی بچ جاتا تو ان کو بچنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ خیر،
قدرت ہمارے ساتھ ہے، خدا نے مجھے زندگی بخشی ہے اور ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ بخشا ہے، تو مل کر ہر مشکل کا سامنا سینہ تان کر کریں گے۔ ایک اور ایک دو نہیں، ہم ایک اور ایک 11 ہیں۔ رومان شاہ نے شاہ میر کے ہاتھ سے پر اپنے مضبوطی سے رکھتے ہوئے اسے ہمت دی جس نے شاہ میر کے اندر زندگی جینے کی تمنا بھر دی تھی۔ شاہ میر مسکرا دیا۔ شاہ میر نے گہری سانس لیتے ہوئے سوال کیا، مطلب تجھے یقین ہے کہ وہ ویڈیو غلط تھی؟ اس کی آواز میں بے شمار سوالات اور بے چینی تھی، جیسے وہ اس حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنا چاہ رہا ہو۔ اسے کچھ بھی تو یاد نہیں تھا جس کے بھروسے وہ خود پر یقین کرتا۔ ایسے بھی شاہ میر ملک، مجھے تجھ سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تو کچھ بھی کر سکتا مگر ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر تیرا کردار مضبوط نہ ہوتا تو چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، میں کبھی تجھے اپنی بہن کا ہاتھ نہ دیتا۔ رومان شاہ کی آواز میں مکمل اعتماد تھا، جیسے وہ اپنے دوست کی بے گناہی کو دل سے محسوس کر رہا ہو اور یہ بات اس کے دل کی گہرائیوں سے خود بخود نکل رہی تھی۔ مگر رومان شاہ، تیری بہن مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی اور اس کے بھروسے اور اس کے یقین کے بغیر میں نامکمل ہوں۔ اس کی بے یقینی نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے۔ شاہ میر کی آواز میں گہرے دکھ اور مایوسی کی جھلک تھی، جیسے وہ اپنے اندر ٹوٹے ہوئے حصوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ میری بہن ہے، مجھ سے بے حد پیار کرتی ہے، مجھ سے بڑھ کر نہ کچھ سوچ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی ہمت ہے۔ باقی وہ تمہاری بیوی ہے، اس کو اعتماد دلانا تمہارا فرض ہے۔ میں اس کو مرد ہی نہیں سمجھتا جو اپنی بیوی کو اپنی محبت کا یقین نہ دے سکے۔ رومان شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ اس کے الفاظ شاہ میر کو بس خوش کرنے کے لیے تھے۔ میں اس پر زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ وہ بہت حساس طبیعت کی مالک ہے۔ شاہ میر نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے اندر کی کشمکش کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہ میر، کبھی کبھی اپنی محبت اپنی بیوی کو راہ راست پر لانے کے لیے سختی اور زبردستی کرنی پڑتی ہے، اور اجازت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ رومان شاہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتی، مجھ سے اپنے راستے الگ کر چکی ہے، میرے ساتھ ایک روم کی چھت کے نیچے رہنے کو تیار نہیں ہے، تو کیسے اس سے بات کروں؟ شاہ میر نے غمگین اور مایوسی لہجے میں کہا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک نئی امید کی جھلک تھی جب رومان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں صرف مرحا کا بھائی نہیں، تیرا بھی بھائی ہوں۔ یار، اس بات پر یقین رکھ، وہ تمہاری بات نہیں سنے گی اور تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ سب کرنے پر میں اسے مجبور کر دوں گا، مگر اس کے آگے اس کے دماغ سے ہر غلط فہمی کو نکالنا تمہارا فرض ہے۔ بیوی ہے وہ تمہاری، مجھے نہیں پتا، جیسے بھی کرو، مگر اس کے دماغ میں سے ہر چیز کو نکالو۔ حوصلہ رکھ یار، میں ہوں تیرے ساتھ، ہمت نہیں ہارنی۔ رومان شاہ کے اس پیغام سے شاہ میر کے دل میں ایک نئی طاقت کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ اسے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سچ کہتے ہیں، اچھا اور سچا دوست آپ کو ہر مشکل اور مصیبت سے باہر نکال لیتا ہے۔ رومان شاہ کی یہی خاصیت تھی کہ وہ یاروں کا یار تھا اور دشمنوں کا دشمن۔ جب رومان شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا تھا تو وہ لوگ ہر مشکل کو پار کر جاتے تھے۔ رومان شاہ کا واپس آنا سب کے لیے خوشیوں کی دلیل تھا۔ تھینک یو، شاہ میر نے مسکرا کر کہا۔ کس لیے؟ رومان شاہ نے ایک آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ تیرا ہماری زندگی میں واپس آنا، اس کے لیے تھینک یو بول رہا ہوں۔ شاہ میر مسکراتے ہوئے اپنی بات سے پلٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے حوصلہ دینے والی بات پر کہا، اس نے تھینک یو کیا تو رومان شاہ اسے کھری کھری سنائے گا، وہ بھی پنجابی میں۔ اس کی شاہ میر کو کچھ خاص بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ رومان شاہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ چل یار، تیرے چہرے پر مسکراہٹ تو آئی، اب دوبارہ تجھے میں مایوس نہ دیکھوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جی جناب، اب تم آ گئے ہو تو مایوسی تو ویسے بھی ختم ہو جانی ہے، شاہ میر نے خوش دلی سے جواب دیا۔ لیکن یاد رکھ، اگر تو سچ میں اپنی زندگی میں کچھ بدلنا چاہتا ہے تو اس کو صرف زبانی باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ ابھی وقت ہے اپنی غلط فہمیوں کو دور کر، وہ تیری بیوی ہے، تجھے اس کی غلط فہمی دور کرنی ہوگی، اسے وہ یقین دلانا ہوگا جو اسے چاہیے۔ اس کے دل میں جو غلط فہمیوں کے اندھیرے ہیں، انہیں دور کرنا صرف تیرا کام ہے۔ زخم کو زیادہ دیر کھلا رکھا جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے۔ وقت رہتے ہی زخم کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ابوت اور وہی پرانا اسے بھی شاہ میر ملک والا انداز لیے باہر چل۔ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تیری جاب بھی واپس آئے گی اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب بھی ملے گا۔ تمہاری بیوی تم پر بھروسہ بھی کرے گی اور تمہاری بہن پہلے جیسی خوشحال زندگی بھی جیے گی۔ سب کچھ ٹھیک ہوگا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اٹھ یار، ہمت کر، ہمت تے مرداں تے مدد خدا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مضبوطی سے ایک نئے عزم کے ساتھ روم سے باہر نکلے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جو ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا، جیسے ایک نیا سورج ان کی تقدیر میں اگ رہا ہو، اور وہ دونوں اس نئی خوشی کے تحت اپنے راستے پر چلنے کے لیے پرعزم تھے۔ ان کے قدموں کی آواز میں ایک نیا سرور تھا، جیسے ہر لمحہ شاندار طاقت سے بھرا ہوا ہو، اور دل میں یہ پختہ
यकीन था कि दिल में यकीन था कि अब वो दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देंगे, अब कोई इनके सामने टिक ना पाएगा। शाहमीर और रुमान शाह दोनों एक साथ रूम से बाहर आए थे। मिरहा, मीरब और शाहमीर के बाप और सब बच्चे सब लाउंज में बैठे हुए इनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। रुमान शाह और शाहमीर के चेहरे खुशी से खिले हुए थे, वो अंदर से कुछ बहुत अच्छा प्लान करके आए हों। ये सब कुछ इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। बाहर आते ही रुमान शाह ने सबसे पहला वो काम किया जिसका इरादा करके वो रूम से बाहर आया था, मतलब कि मिरहा से बात करना चाहता था। मिरहा से लाउंज में ही मिल गई थी। वो रुमान शाह ने वहीं पर बात शुरू करने का इरादा किया। वो मसलों को लटकाने वाला इंसान नहीं था, इसलिए वो फौरन से पहले हर काम पर हुकूमत अमली अपना लेता था। मिरहा, जी भाई, ये तुम्हारा शौहर है, इसकी इज्जत करना तुम पर फर्ज है, और मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की है कि तुम अपने शौहर की नाफरमानी करो। और रुमान शाह था सबके बीच अपनी बात को रखने की हिम्मत रखने वाला, मजबूत फितरत का मालिक, जिसे बात को लटकाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा सीधा मुद्दे की बात पर आता था। इसके लिए अपनी बहन के लिए भी वही असूल थे जो बाकी सबके लिए रखता था। मगर भाई, आप नहीं जानते शामी ने क्या किया है। वो अपने भाई को सब हकीकत बताना चाहते थे। शामी ने मुझे सब कुछ बता चुका है, अब मुझे शामीर पर पूरा यकीन है। इसकी बात को बीच में टोकते हुए रुमान शाह ने शाहमीर की गवाही दी थी। भाई, मेरी बात तो सुने। मेरा अपनी बात पूरी करना चाहते थे। जरूर सुनता अगर बात में कुछ हकीकत होती। जो कुछ तुम मुझे बताना चाहती हो वो ऐसा कुछ भी नहीं, कभी नहीं कर सकता। इस बात का मुझे यकीन है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपने शौहर पर यकीन नहीं, जबकि तुम्हें मुझसे ज्यादा यकीन होना चाहिए। रुमान शाह दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए अपनी बहन के मुकाबले खड़ा था। मगर भाई, मिरहा, रुमान शाह ने मिरहा का जिस अंदाज से नाम लिया था, मिरहा अपने भाई की आदत से बचपन से वाकिफ थी। इसका मतलब साफ था कि मिरहा को खामोश होना चाहिए। मिरहा की बहस इसे अच्छी नहीं लग रही थी। मिरहा अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती थी और भाई की बात को रद्द करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। वो हरगिज ये भी नहीं कह सकती थी कि इसका भाई इसके लिए कुछ गलत सोच सकता है। ये इसका यकीन था कि रुमान शाह कभी भी इसके लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। वो अलग बात थी कि इस वक्त रुमान शाह की किए हुए फैसले को कबूल करना इसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो अपने दर्द पर खामोश तो हो गई थी, मगर दर्द आंखों से बहता हुआ इसके रुखसारों को भिगोने लगा था। मिरहा, मेरी तरफ देखो। रुमान शाह ने थोड़ा सा लहजे को नरम करते हुए इसके चेहरे को ऊपर किया था। तुम अपने भाई पर यकीन है? भाई, ये कैसा सवाल है? मुझे खुद से ज्यादा आप पर यकीन है। तो फिर मेरे यकीन पर यकीन करो। तुम्हारा शौहर बेकसूर है। और रही बात सबूतों की, तो बहुत जल्द मैं सबूत ले आऊंगा, और सबूत जिससे मैं दुनिया वालों के सामने इसे बेगुनाह साबित करूंगा। मगर वो सबूत तुम्हारे लिए हरगिज नहीं होंगे, क्योंकि एक अच्छी और नेक बीवी सबूतों की जरूरत नहीं होती। बीवी को शौहर और शौहर को बीवी पर यकीन होना चाहिए। इसका हम सफर कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मगर तुम्हें शौहर पर यकीन नहीं है। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा है। मेरी बहन होकर तुम्हारी सोच इस कदर कमजोर है कि तुमने इन घटिया वीडियोस और लोगों की बातों पर यकीन किया, अपने शौहर पर यकीन नहीं किया। इस पर यकीन नहीं किया जिसके साथ तुमने जिंदगी का एक अरसा गुजारा है। क्या तुम्हारा रिश्ता इतना कमजोर है कि तुम लोगों की बातों में आ गई? रुमान शाह के लहजे में सख्ती थी, क्योंकि रुमान शाह जानता था कि इस वक्त सिर्फ वही है जो अपनी बहन को सही रास्ते पर ला सकता है। भाई, आप नहीं जानते, वो वीडियोस ही नहीं थी, इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इन पर शक करना पड़ा। मैं इन पर कभी भी शक नहीं करना चाहती थी, मगर इनके पास कोई सबूत भी नहीं था खुद को सही साबित करने के लिए। पूछिए इनसे, ये रातों को उठ मुझसे चोरी किससे बातें करते थे? पूछिए ना भाई, सारा गुस्सा मेरे लिए ही क्यों, जबकि गुस्से के हकदार ये हैं। वो रोते हुए अपने भाई को अपना दुख सुना रही थी। इसके होंठ कपकपा रहे थे। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने ईमान और अपनी मोहब्बत को मजबूत करो। अगर वो रातों को उठकर किसी से बात करता है तो इससे कहीं ये साबित नहीं होता कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। और मेरा बच्चा, तुमने कैसे सोच लिया कि ये शख्स ऐसी घटिया हरकत कर सकता है? शामीर जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। मेरा माजी में जाओ और सोचो कि इस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी में रंग भरने के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया। जानता हूँ ये मेरा जुमला मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, मगर बाज़ दफ़ा अपने बच्चे की सेहत को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है, और ये वही कड़वी दवाई है। मेरा कड़वी है, मगर इसको पी जाओ। सोचो कि तुम क्या कर रही हो और किसके साथ कर रही हो। ये अल्फाज कहना रोमान के लिए बहुत तकलीफ दे था और बहुत मुश्किल थे, मगर इसने कहे क्योंकि वो रोमान शाह था, इंसाफ का तराजू तोलने वाला। वो मिरहा को याद करवा रहा था कि शामीर ने इसके लिए क्या किया है। मिरहा अपने भाई की बातों को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। इसकी आंखों से आंसू बहते हुए इसके गालों को भिगो रहे थे। जिस शख्स को वो गलत समझ रही थी वो पास खड़ा हुआ तड़प गया था। शामीर मिरहा को इस तरह रोते हुए देखकर तड़प कर
اس کے قریب آ گیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ مرحا کو مرحا کا ماضی یاد دلوایا جائے. اسے رومان شاہ کا یہ کہنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا. پلیز رومان شاہ، کوئی ایسی بات مت دہراؤ جس سے میری بیوی کو تکلیف ہو. اس کے آگے بڑھ کر رومان شاہ کے مقابل آ کر اپنی بیوی کی طرف تعریف کی. پلیز آپ تو چپ کر جائیں. آپ نے بھائی کو میرے خلاف بھڑکا کر اچھا نہیں کیا. اب میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کا جھوٹا ڈرامہ مت کریں. وہ روتے ہوئے رومان شاہ کی جانب غصے سے دیکھ رہی تھی. مرحا، کیا میری باتوں کا اثر ختم ہو گیا ہے؟ یہ تمہاری نظر میں میری کوئی عزت نہیں رہی؟ جب کہا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ تمیز سے پیش آؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تمیز سے پیش آؤ. رومان شاہ غصے سے گھٹ رہا تھا. سوری بھائی، نہ تو میرے دل سے آپ کی محبت ختم ہوئی ہے نہ آپ کا احترام. آپ میرے رومان بھائی ہیں. میں مر کر بھی آپ کا احترام کرنا نہیں بھول سکتی، مگر بھائی انہوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. آپ کیوں میرا درد نہیں سمجھ رہے؟ کیوں آپ ان کی باتیں سن کر انہی کے ہو گئے ہیں؟ اس کے رو کر بات کرنے میں درد تھا. کہیں نہ کہیں مرحا کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نہیں ہے اس کا ساتھ دینے والا. نہیں، ایسا نہیں تھا کہ رومان شاہ کو اپنی بہن کے دکھ اور آنسو کی پرواہ نہیں تھی. رومان شاہ کو اپنی بہن کے آنسو تکلیف دے رہے تھے، مگر اس وقت رومان شاہ اس کے رشتے کو سنبھالنے کے لیے سخت ہو کر کھڑا تھا، کیونکہ اس کی نرمی کبھی کبھی مرحا کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتی تھی اور وہ اپنی بہن کے گھر کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ صرف ایک بھائی نہیں بلکہ ایک باپ بن کر سوچ رہا تھا. ہر صورت اپنی بیٹی کا گھر بسانا تھا. مرحا، تم اسے ایک موقع دو تاکہ وہ اپنی سچائی ثابت کر سکے. بڑے سے بڑے مجرم کو بھی صفائی کا پورا موقع دیا جاتا ہے. تمہارا کیسا قانون ہے جو تم اپنے شوہر کو صفائی میں بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہی ہو؟ آج کے بعد تم اپنے شوہر کے ساتھ ایک روم میں رہو گی. یہ تماشا بند کرو جو تم نے 1 سال سے جاری رکھا ہوا ہے. اگر تم دونوں کے درمیان میں ہونے والی کوئی بھی بات روم سے باہر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. اگر میری بات پر عمل نہ ہوا تو ایک بات سوچ لینا مرحا، میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا اور کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤں گا. رومان شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ دھمکی ہے جسے سن کر مرحا وہی کرے گی جو وہ چاہتا ہے. اسے اپنی بہن پر مان تھا. رومان شاہ کا مقصد مرحا کو شامیر کے قریب کرنا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن زندگی کی مشکلاتوں کو اپنے روم کی حد تک رکھے اور اپنے رشتے کو زمانے کے سامنے تماشا بننے سے بچائے. ایسی دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. بڑے مشکل سے آپ ہماری زندگی میں واپس آئے ہیں. میں اپنے بھائی کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتی. جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. مرحا غصے سے روتی ہوئی بول کر اپنے روم سے بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی. رومان شاہ شامیر کو آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے جائے. رومان، تمہیں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی. شامیر نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے سرد نگاہوں سے دیکھا تھا. اسے بہت تکلیف دے رہا تھا مرحا کا اس طرح سے تڑپ کر رونا. تم جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کا خیال رکھو. اس کا بھائی ہوں، اگر اس کا دل توڑا ہے تو جوڑ بھی لوں گا. تم جاؤ اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اسے اپنا یقین دلاؤ کہ تم اس کے ساتھ ہو اور تمہیں اس کے اصل محافظ ہو. یہ کرنا ضروری تھا. رومان شاہ نے سخت لہجے میں کہا تو شامیر تیز سے قدم اٹھاتا وہاں سے اپنے روم کی جانب چلا گیا تھا. رومان شاہ غصے میں سب بول تو گیا تھا، مگر اسے بھی دکھ تھا کہ اس نے اپنی بہن کے دل کو بہت بری طرح سے دکھایا ہے. مگر پھر یہ سوچ کر اطمینان میں بھی ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے اس کی بہتری کے لیے کیا ہے. ایسے یہ بھی احساس ہوا تھا کہ اس نے بچوں کے سامنے مرحا کو ڈانٹ کر غلط کیا ہے. مگر رومان شاہ تھا تب وہ غصے میں ہوتا تھا تو کبھی کبھی اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جایا کرتا تھا. غصے میں وہ اکثر دل توڑنے والے فیصلے بھی کر جاتا تھا، مگر اس کے فیصلے ہمیشہ ایمانداری اور انصاف پر مبنی ہوتے ہیں. اب اگر اس نے مرحا کا دل توڑا تھا تو مرہم بھی وہ خود ہی بنے گا. یہ بات وہ جانتا تھا. کتنا پیارا بھائی تھا. اپنی بہن کا گھر بچانے کی خاطر خود کو کچھ لمحوں کے لیے اپنی بہن کی نظروں میں غلط ثابت کروا لیا تھا. اب یہ ایک غلطی اس نے کی تھی اور بچوں کے سامنے مرحا کو ڈانٹ دیا تھا. گھر کا ماحول تھوڑا سا اپسیٹ ہو گیا تھا، مگر اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے رومان شاہ نے سب بچوں کو اپنے پاس بلایا. ادھر آئیے اور بتائیے آپ لوگوں کو کیا کھانا ہے. آج آپ کے پاپا اور آپ کے ماموں اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے کھانا بنائیں گے. اچھا، اور آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ میرب جو کب سے حیران اور پریشان کھڑی تھی سب بے اختیار اس کے منہ سے یہ سوال نکلا تھا. اب شاید ہوش کی دنیا میں آ چکی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے رومان شاہ نے جس انداز سے اپنی لاڈلی بہن کو ریفریش کیا تھا، اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کا اگلا نمبر اس کا نہ ہو. شاہ کی لاڈلی جان کو ہمیشہ رومان شاہ کے غصے سے ڈر لگتا تھا، اور اسے 1 سال بعد بھی اسے شاہ سے اتنا ڈر ہی لگ رہا تھا کہ صرف تب ہوتا تھا جب رومان شاہ کی آنکھوں میں غصہ دکھائی دیتا تھا. اس کے اچانک سوال پر شاہ کے لب مسکرا دیے. نہیں کھانا تو نہیں بتانا آتا، مگر تم ہو نا میری ہیلپ کرنے کے لیے. شاہ نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے ماں باپ سے نظر بچا کر میرب کو آنکھ دبا کر شرم سے لال ہونے پر مجبور کر دیا تھا. میرب شاہ کی حرکت پر شرما گئی تھی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی. اس کے دل نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا تھا. اس کی قسمت میں ایک بار پھر سے اس کے رومان شاہ کی محبت آ گئی تھی. ماموں آپ ہمارے لیے پاستا بنائیں، ہم پاستا کھائیں گے. عبداللہ اور عبد الرحمان نے اپنی فیوریٹ ڈش چاہتے ہوئے بتائی تھی.
وہ بہت پرجوش تھے اپنے ماموں کے ہاتھ کا پاستا کھانے کے لیے، جو کہ ان کے ماموں کو بالکل بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ رومان شاہ کو چائنیز کھانوں کے بارے میں تو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، نہ وہ کھاتا تھا نہ بناتا تھا، مگر اب وعدہ کر لیا تھا تو پورا کرنا تھا۔ اور آپ دونوں کو کیا کھانا ہے؟ شاہ نے اپنے دونوں بچوں سے پوچھا۔ بابا میں بھی پاستا کھاؤں گی۔ آیت نے شاہ کی مشکل کو اپنی طرف سے آسان کیا تھا۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا اس کے پاپا کو بنانا ہی نہیں آتا۔ اوکے جی، اور میرا لاڈلا بیٹا کیا کھائے گا؟ اب کی بار رائن سے پوچھا گیا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس مجھے آپ چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ وہ بھاگ کر اپنے بابا کے سینے سے لگ گیا تھا۔ میرے شیر، میں ہمیشہ تمہارے پاس تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس ڈر کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ بابا کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ پریشان ہوتے ہو۔ وعدہ کرو کہ آج کے بعد اپنے چہرے پر یہ ڈر یا پریشانی نہیں لاؤ گے۔ رومان شاہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے جکڑتے ہوئے وعدہ لیا تھا۔ جی بابا، میں کبھی بھی نہیں ڈروں گا، کیونکہ آپ میرے بابا ہیں۔ اب میرے بابا آ چکے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بابا کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اپنی مضبوطی دکھا رہا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شاہ نے اس کے بالوں کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ جی آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ کیا کھائیں گے؟ رومان شاہ نے مسکرا کر میرٹ کے ماں باپ سے پوچھا تھا، جو صوفے پر بیٹھے ہوئے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ بھائی ہم بھی پاستا کھا لیں گے، آپ بنائیں تو صحیح۔ میرٹ کے بابا جو جانتے تھے کہ رومان شاہ کو پہلی بات تو یہ کھانا بنانا نہیں آتا، اور دوسری بات کہ یہ چائنیز کے بارے میں تو اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ نہ تو وہ کھاتا تھا اور نہ ہی اسے بنانا آتا تھا۔ اس لیے میرٹ کے بابا ہنستے ہوئے پاستے کی فرمائش کر چکے تھے۔ کیونکہ آپ لوگ کیوں میرے پیچھے کے بیٹے کو تنگ کر رہے ہو؟ جب آپ لوگ جانتے ہو کہ اسے چائنیز نہیں بنانا آتا تو مت تنگ کرو، باہر سے منگوا لو۔ میرا کی ماما مسکرا کر اپنے بیٹے جیسے داماد کی طرف داری کر رہی تھی۔ نہیں، میں پاستا ضرور بناؤں گا اور پاستا بنانے میں میری ہیلپ کرے گی آپ کی پیاری بیٹی۔ رومان شاہ نے میرٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی ہیلپ نہیں کروں گی، آپ نے وعدہ کیا ہے، خود ہی بنائیں گے۔ میرا باعثہ سے منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ کیا کہا؟ رومان شاہ نے آئی برو اٹھا کر بالکل نارمل دبے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا چلیں میں ہیلپ کر دیتی ہوں۔ ہماری پیاری میرٹ کہ اتنے میں ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی۔ یہ اچھا ہے، وعدہ خود کیا اور اب شامت میری آ گئی۔ مجھے اتنی ساری باتیں کرنی ہے اور ان کو پاستا بنانا ہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ رومان شاہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا، جو بہت آہستہ آہستہ میں کرتے ہوئے کچن کی جانب آ رہی تھی۔ میری جان، تمہیں کیا پتا کہ میں تم سے کتنی باتیں کرنا چاہتا ہوں، کتنے بے لگام جذباتوں کو باندھے ہوئے چپ ہوں۔ سب کچھ ملے گا میری جان، تھوڑا موقع تو ملے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ کر اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھاتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ لمحے بے حد خوبصورت اور پرکشش تھا۔ اس لمحے میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور رومان شاہ آچھی لبوں سے جان لیوا مسکراتے ہوئے میرٹ کے پیچھے کچن میں داخل ہو گیا تھا۔ بچے خوش تھے، میرٹ کے ماں باپ خوش تھے، اور مرحا کی خوشی کا رومان شاہ پورا انتظام کر چکا تھا۔ اب اس کی بہن اس کے ڈر سے ہی صحیح مگر صحیح راستے پر ضرور آ جائے گی۔ میرب کے لیے تو بہت کچھ ایسا تھا جس سے میرب خوش ہونے والی تھی۔ بہتے جذبات، محبت سے بھرا ہوا دل اس کے قریب جانے کو بے قرار تھا۔